فضول باتوں سے بچنے کی فضیلت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب گفتگو کے آداب سے چوتھی قسط بنام فضول باتوں سے بچنے کی فضیلت۔ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 18 صفحات کا رسالہ فضول باتوں سے بچنے کی فضیلت پڑھ یا سن لے، اسے فضولیات سے بچا، نیک بنا اور بار بار حج و دیدار مدینہ کا شرف عطا فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کثرت سے درود شریف پڑھنا کام آ گیا۔ حضرت ابو بکر شبلی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بولا، میں سخت ہولناکیوں سے دوچار یعنی مصیبت میں مبتلا ہوا، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے نہیں بن پڑ رہے تھے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ اتنے میں آواز آئی، دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے۔ اتنے میں ایک خوبصورت عمدہ خوشبو والے صاحب میرے اور عذاب کے درمیان آڑ ہو گئے اور انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلا دیے اور میں نے اسی طرح جوابات دے دیے۔ الحمدللہ عذاب مجھ سے دور ہوا۔ میں نے ان بزرگ سے عرض کی، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا، تیرے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری مدد پر مامور کیا گیا ہے۔ آپ کا نام نامی اے صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں آج کل بدقسمتی سے خاموش رہنے والے بہت کم ملتے ہیں۔ بعضوں کی زبان دن بھر چلتی رہتی ہے، صرف سوتے وقت زبان کو کچھ آرام ملتا ہوگا، اور بعض تو نیند میں بھی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ جو زیادہ بولتا ہے بسا اوقات اس کے منہ سے جھوٹ بھی نکل سکتا ہے، غیبت بھی ہو سکتی ہے، چغل خوری بھی کر بیٹھتا ہوگا، راز بھی فاش کر ڈالتا ہوگا، دل آزاریاں بھی کرتا رہتا ہوگا، لوگوں کی ہر بات کو قینچی کی طرح کاٹتے رہنے کی وجہ سے اپنا وقار بھی کھو بیٹھتا ہوگا۔ بارہا ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ بول کر پچھتاتا ہوگا، پھر باتونی شخص کے بک بک کرنے سے دوسروں کو بھی تو بوریت ہوتی ہے، لوگ بیزار ہو کر اس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ الغرض زیادہ باتیں کرنے میں بے شمار نقصانات ہیں، اسی لیے تو کسی نے کہا ہے کہ نہ بولنے میں 9 گن، یعنی نہ بولنے میں 9 خوبیاں، کیونکہ خاموش آدمی بہت ساری آفتوں سے امن میں رہتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بے ضرورت باتیں کرنے سے محفوظ فرمائے اور زبان کی آفتوں سے بچائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ پاک کو فضول باتیں ناپسند ہیں، اللہ پاک کو فضول باتیں ناپسند ہیں۔ قرآن کریم پارہ 18 سورۃ المومنون کی آیت 3 میں فضول باتوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ آیت مبارکہ کی تفسیر۔ اس آیت مبارکہ میں کامیابی حاصل کرنے والے مومنوں کی دوسری خوبی کا بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ ہر لغو و باطل سے بچے رہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں لغو کا تذکرہ ہے۔ اس سلسلے میں تفسیر صراط الجنان جلد 6 صفحہ 499 تا 501 پر ہے۔ علامہ احمد ساوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لغو سے مراد ہر وہ قول، فعل اور ناپسندیدہ یا مباح کام ہے جس کا مسلمان کو دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، جیسے مذاق، مسخری، بےہودہ یعنی فضول گفتگو، کھیل کود، فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا، شہوات یعنی خواہشات پوری کرنے میں ہی لگے رہنا وغیرہ، وہ تمام کام جس سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے۔ خلاصہ
خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے نیک اعمال کرنے میں مصروف رہنا چاہیے، یا وہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے بقدر ضرورت حلال مال کمانے کی کوشش میں لگا رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بیکار باتوں سے بچنے کی ترغیب۔ احادیث میں بھی لا یعنی اور بیکار کاموں سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیز چھوڑ دے، یعنی جو چیز کارآمد نہ ہو اس میں نہ پڑے، زبان، دل اور دیگر اعضاء کو بیکار باتوں کی طرف متوجہ نہ کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نجات کیا ہے؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، نجات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اپنی زبان پر قابو رکھو اور تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش رکھے، یعنی بیکار ادھر ادھر نہ جاؤ اور اپنی خطا پر آنسو بہاؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ زبان کی حفاظت کرنے کی ضرورت اور اس کے فوائد و نقصانات۔ یاد رہے کہ زبان کی حفاظت و نگہداشت اور فضولیات و لغویات سے اسے باز رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ زیادہ سرکشی اور سب سے زیادہ فساد و نقصان اسی زبان سے رونما ہوتا ہے، اور جو شخص زبان کو کھلی چھٹی دے دیتا اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے تو شیطان اسے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ زبان کی حفاظت کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے نیک اعمال کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص زبان کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ ہر وقت گفتگو میں مصروف رہتا ہے تو ایسا شخص لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہونے سے بچ نہیں پاتا، یوں ہی اس سے کفریہ الفاظ نکل جانے کا بہت اندیشہ یعنی رسک رہتا ہے، اور یہ دونوں ایسے عمل ہیں جس سے بندے کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ کھجوروں کا تھال۔ واقعہ، حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی شخص نے کہا، فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے۔ یہ سن کر آپ نے غیبت کرنے والے آدمی کو کھجوروں کا تھال بھر کر روانہ کیا اور ساتھ ہی یہ کہلا بھیجا، سنا ہے کہ تم نے مجھے اپنی نیکیاں ہدیہ یعنی گفٹ کی ہیں، تو میں نے ان کا بدلہ دینا بہتر جانا، اس لیے کھجوروں کا یہ تھال حاضر ہے، لوگ کہیں تمہارے دانت نہ توڑ دیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ زبان کی حفاظت کرنے سے انسان دنیا کی آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، زبان سے ایسی بات نہ نکالو جسے سن کر لوگ تمہارے دانت توڑ دیں۔ اور ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی زبان کو بے لگام نہ چھوڑو تاکہ یہ تمہیں کسی فساد میں مبتلا نہ کر دے۔ ایک فضول سوال کی انوکھی سزا۔ واقعہ، نیز زبان کی حفاظت نہ کرنے کا ایک نقصان یہ ہے کہ بندہ ناجائز و حرام، لغو اور بیکار باتوں میں مصروف ہو کر گناہوں میں مبتلا ہوتا اور اپنی زندگی کی قیمتی ترین چیز وقت کو ضائع کر دیتا ہے۔ حضرت حسان بن سنان رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ ایک بالا خانے یعنی مکان کی چھت پر بنائے جانے والے کمرے کے پاس سے گزرے تو اس کے مالک سے پوچھا، یہ بالا خانہ بنائے تمہیں کتنا عرصہ گزرا ہے؟ یہ سوال کرنے کے بعد آپ کو دل میں سخت ندامت یعنی شرمندگی ہوئی اور نفس کو مخاطب کرتے ہوئے یوں فرمایا، اے مغرور نفس، تو فضول اور لا یعنی سوالات میں قیمتی ترین وقت کو ضائع کرتا ہے۔ پھر اس فضول سوال کے کفارے میں آپ نے 1 سال روزے رکھے۔ دوزخ کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ ناجائز و حرام گفتگو کی وجہ سے انسان قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے جسے برداشت کرنے کی طاقت کسی میں نہیں۔ لہذا عافیت اسی میں ہے کہ بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اسے ان باتوں کے لیے استعمال کرے جو اسے دنیا اور آخرت میں نفع دیں۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو زبان کی حفاظت و نگہداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بھاری اعمال۔
حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو بدن پر ہلکا اور میزان یعنی اسکیل پر بھاری ہو؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ خاموشی، اچھے اخلاق اور بے فائدہ گفتگو کو چھوڑ دینا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آدمی کی خوبصورتی کیا ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، تمہاری خوبصورتی نے مجھے تعجب میں ڈال دیا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدمی کی خوبصورتی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی زبان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار صحابی ابن صحابی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے نانا جان مکے مدینے کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو نصیحتیں فرماتے سنا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے جو فضول گفتگو سے رکا رہا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دعائے مصطفیٰ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ پاک اس پر رحم فرمائے جو بات کرتا ہے تو فائدہ یعنی ثواب پاتا ہے، اور خاموش رہتا ہے تو سلامت رہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ پاک کی نظر عنایت پھر جانے کی علامت۔ فرمانے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، بندے کا بے فائدہ کاموں میں مشغول ہونا اس بات کی علامت یعنی نشانی ہے کہ اللہ پاک نے اس سے اپنی نظر رحمت پھیر لی ہے۔ فضول بولنے والے کے گناہ سب سے زیادہ۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ اس کے گناہ ہوں گے جو سب سے زیادہ لا یعنی بیکار فضول باتیں کرے۔ شرح حدیث۔ اس لیے کہ جو زیادہ باتیں کرے گا اس میں بیکار اور خلاف شریعت باتیں بھی زیادہ ہوں گی، تو خلاف شریعت باتوں سے اس کے گناہ بڑھیں گے اور اس طرف اس کی توجہ بھی نہ ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کا ذکر خیر۔ آئیے یہ روایت بیان کرنے والے صحابی نبی حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما کے مبارک حالات سنتے ہیں۔ آپ کا نام عبداللہ بن ابی اوفا اور کنیت ابو معاویہ ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کے لیے دعا۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میرے والد ابی اوفا رضی اللہ عنہ زکوٰۃ لے کر حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا دی، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، یعنی اے اللہ ابو اوفا کی آل پر رحمت نازل فرما۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی وضاحت میں لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فخریہ طور پر خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہمیں اور ہمارے والد محترم کو بھی مل چکی ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ یہاں لفظ آل زائد ہے، مگر حق یہ ہے کہ آل اپنے معنی ہی میں ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ان لوگوں ہی کو نہیں بلکہ ان کے بال بچوں، سارے گھر والوں کو بھی دعائیں دیتے ہیں۔ صحابی نبی سے امام ابو حنیفہ کی ملاقات میرات میں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما کوفے میں 87 ہجری میں وفات پانے والے آخری صحابی ہیں۔ آپ ان صحابہ سے ہیں جن سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ملاقات ہے، کیونکہ آپ کی وفات کے وقت امام اعظم کی عمر
7 سال اور بعض کے نزدیک 17 یعنی 17 سال تھی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فضول بات کسے کہتے ہیں؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، اگر ایک کلمے یعنی لفظ سے اس بات کرنے والے کا مقصود یعنی مطلب حاصل ہو سکتا ہو اور وہ 2 کلمے یعنی 2 الفاظ استعمال کرے تو دوسرا کلمہ فضول یعنی حاجت یعنی ضرورت سے زیادہ ہوگا۔ اگر ایک لفظ سے کام نہ چلتا ہو تو ایسی صورت میں 2 یا ضرورت کے مطابق جتنے بھی الفاظ بولے گئے وہ فضول نہیں۔ جن چیزوں میں نقصان ہے اور مؤاخذہ یعنی پوچھ گچھ اور عذاب ہے ان سے بچنا تو ہر انسان کی عقل کا بھی تقاضا ہے، لیکن جو باتیں ایسی ہوں جس سے نہ نفع ہو نہ نقصان، وہ بھی در حقیقت نقصان ہی کی باتیں ہیں، کیونکہ جتنی دیر ایسی باتیں کی اتنی دیر ذکر و درود ہو سکتا تھا، تلاوت کر سکتے تھے۔ ان منافع یعنی فائدوں کا ضائع ہونا نقصان نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر جب فضول باتیں شروع ہو جاتی ہیں تو بڑھتے بڑھتے بسا اوقات لوگوں کی برائیوں اور غیبتوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے خیر یعنی بھلائی اسی میں ہے کہ خاموش رہے یا اللہ پاک کا ذکر کرے اور بقدر ضرورت دنیا کی تھوڑی بہت بات کرے جو جائز امور سے متعلق ہو۔ دنیا کی جائز باتوں کی کثرت بھی دل میں قساوت یعنی سختی پیدا ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خاموشی فکر آخرت سے خالی ہو تو غفلت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ پاک کے ذکر سے جو گفتگو خالی ہے وہ لغو یعنی فضول ہے، اور جو خاموشی فکر آخرت سے خالی ہے وہ غفلت ہے، اور جو نگاہ عبرت سے خالی ہے وہ فضول و بیکار ہے۔ وہ شخص مبارک یعنی برکت والا ہے جس کی بات چیت میں اللہ پاک کا ذکر ہے، جس کی خاموشی میں غور و فکر ہے، جس کی آنکھ میں عبرت ہے۔ غفلت کسے کہتے ہیں؟ عاشقان رسول اس فرمان عیسیٰ علیہ السلام میں یہ بھی ہے کہ جو خاموشی فکر آخرت سے خالی ہے وہ غفلت ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ غفلت کیا ہے۔ التعریفات میں ہے الغفلت متابعت النفس علی ما تشتہیہ، یعنی نفس کو خواہشات کے پیچھے لگائے رکھنا غفلت کہلاتا ہے۔ غافلوں کی مذمت میں قرآن کریم پارہ 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 205 میں ارشاد الہی ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ آسان ترجمہ کنز العرفان۔ اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اور بلندی سے کچھ کم آواز میں، صبح و شام اور غافلوں میں سے نہ ہونا۔ مجھے تم پر غفلت کا خوف ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے، اللہ پاک کی قسم مجھے تم پر فقر یعنی غربت کا خوف نہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر پھیلائی گئی تھی، بس تم بھی اس دنیا کی خاطر پہلے لوگوں کی طرح باہم یعنی آپس میں مقابلہ کرو گے، اور یہ تمہیں غفلت میں ڈال دے گی جس طرح اس نے پچھلی قوموں کو غافل کر دیا، بلکہ نمازیں قضا ہونے پر رو رہا ہوں۔ مکاشفۃ القلوب میں ہے، حضرت سیدنا شیخ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بہت بڑے ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سخت بیمار تھے، میں عیادت کے لیے حاضر ہوا، ارد گرد معتقدین کا ہجوم تھا، وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ رو رہے تھے۔ میں نے عرض کی، اے شیخ کیا دنیا چھوٹنے پر رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، بلکہ نمازیں قضا ہونے پر رو رہا ہوں۔ میں نے عرض کی، حضور آپ کی نمازیں کیوں کر قضا ہو گئیں؟ فرمایا، میں نے جب بھی سجدہ کیا تو غفلت کے ساتھ، اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو غفلت کے ساتھ، اور اب غفلت ہی میں موت سے ہم آگوش ہو رہا ہوں۔ پھر ایک آہے سرد دل پر درد سے کھینچ کر 4 عربی اشعار پڑھے جن کا ترجمہ
یہ ہے، نمبر 1، میں نے اپنے حشر یعنی اٹھائے جانے، قیامت کے دن اور قبر میں اپنے رخسار یعنی گال کے پڑا ہونے کے بارے میں غور کیا۔ 2، مجھے ملی ہوئی اتنی عزت و رفعت یعنی بلندی کے بعد بھی میں اکیلا پڑا ہوں گا اور اپنے جرم کی بنا پر رہن یعنی گروی ہوں گا اور خاک ہی میرا تکیہ ہوگی۔ 3، میں نے اپنے حساب کی طوالت یعنی لمبا ہونے اور نامہ اعمال دیے جانے کے وقت کی رسوائی کے بارے میں بھی سوچا۔ 4، مگر اے مجھے پیدا کرنے والے اور مجھے پالنے والے، مجھے تجھ سے رحمت کی امید ہے، تو ہی میری خطاؤں کو بخشنے والا ہے، روتا ہوا داخل جہنم ہوگا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے میں کس قدر عبرت ہے، ذرا ان اللہ والوں کو دیکھیے جن کا ہر لمحہ یاد الہی میں بسر ہوتا ہے، مگر پھر بھی عاجزی کا عالم یہ ہے کہ اپنی عبادات و ریاضات کو کسی خاطر میں نہیں لاتے اور اللہ پاک کی بے نیازی اور اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہوئے گریہ وزاری کرتے یعنی روتے دھوتے ہیں۔ ان غفلت کے ماروں پر 100 کروڑ افسوس کہ نیکی کے نون کا نقطہ تک جن کے پلے نہیں، اخلاص کا دور دور تک نام و نشان نہیں، مگر حال یہ ہے کہ اپنی عبادتوں کے بلند بانگ دعوے کرتے نہیں تھکتے۔ اللہ پاک کے نیک بندے گناہوں سے محفوظ ہونے کے باوجود خوف الہی سے تھر تھراتے، کپ کپاتے اور ٹپ ٹپ آنسو گراتے ہیں، مگر غفلت شعار بندوں کا حال یہ ہے کہ بے دھڑک معصیت یعنی نافرمانی کا سلسلہ چلاتے، اپنے گناہوں کا عام اعلان سناتے اور پھر اس پر زور زور سے قہقہے لگاتے، ذرا نہیں لجاتے۔ کان کھول کر سنیے، مکاشفۃ القلوب میں ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا۔ گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی۔ بزرگوں نے خواب میں بشارت دی، اے عاشقان رسول، غفلت کی نیند اڑانے، گناہوں کی عادت چھڑانے اور سنتوں پر عمل کا جذبہ بڑھانے کے لیے دعوت اسلامی کے سنتیں سیکھنے سکھانے کے قافلوں میں سفر کیجیے۔ آپ کی ترغیب کے لیے ایک ایمان افروز مدنی بہار پیش خدمت ہے۔ چنانچہ وہاڑی پنجاب کے ایک اسلامی بھائی دینی ماحول میں آنے سے پہلے مختلف طرح کے گناہوں میں مبتلا تھے۔ وہ جسمانی طور پر اگرچہ صحت مند تھے لیکن عبادت کے معاملے میں بہت کمزور تھے۔ جیسے جیسے جوانی کے قریب ہوتے رہے ویسے ویسے نیکیوں سے دور ہوتے چلے گئے، برائیوں میں زندگی گزارنے لگے، گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، جھوٹ، غیبت اور طرح طرح کے گناہوں میں وقت برباد ہوتا رہا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کی ڈاؤن لوڈنگ کی دکان تھی جس کے ذریعے وہ خود تو گناہ کرتے ہی تھے، مزید دوسروں کے موبائل میں فلمیں، ڈرامے، گانے باجے ڈاؤن لوڈ کر کے ان کے اس گناہ میں شامل ہو جاتے تھے اور اس کے پیسے بھی لیتے تھے۔ ان کی زندگی گناہوں کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے برا انسان سمجھنے لگے۔ البتہ دعوت اسلامی سے انہیں بچپن ہی سے محبت تھی، جس بنا پر وہ کسی طرح اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر کے 3 دن کے قافلے کے مسافر بن گئے۔ قافلے میں انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، جس کی وجہ سے ان کی محبت دعوت اسلامی سے مزید بڑھ گئی۔ ایک روز جب یہ گھر کے حالات کی وجہ سے پریشان تھے اور اسی پریشانی کے عالم میں جب یہ سوئے تو خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ ان سے فرما رہے ہیں کہ چھوٹے بھائی کو لے کر فیضان مدینہ کراچی آ جانا، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ ان کی آنکھ کھل گئی۔ پھر انہوں نے گھر والوں کو یہ خواب بتایا اور چھوٹے بھائی کو لے کر فیضان مدینہ کراچی جانے کی اجازت چاہی، جس پر ان کے گھر والے راضی ہو گئے۔ فیضان مدینہ کراچی پہنچ کر ان دونوں نے پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کیا۔ الحمدللہ اعتکاف کی برکت سے انہوں نے اپنے تمام برے کاموں سے توبہ کی اور سر پر امام شریف کا تاج سجانے کے ساتھ ساتھ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو گئے۔ اے عاشقان اولیاء، جوانی میں توبہ کر لینا اور اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری میں مشغول ہو جانا بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوشیوں بھرا فرمان ہے، جوانی میں توبہ کرنے والا شخص اللہ پاک کا محبوب یعنی پیارا ہے۔ اپنی جوانی عبادت میں گزار دینے والے کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نیز صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جوانی کی عبادت بڑھاپے
کی عبادت سے افضل ہے کہ عبادات کا اصل وقت جوانی ہے۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں، ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چکی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی۔ اللہ پاک ہمیں زندگی کی آخری سانس تک اپنا فرما بردار رکھے اور عبادت میں اخلاص و لذت عنایت عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بولنے اور چپ رہنے کی دو قسمیں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، املاء الخیر خیر من السکوت والسکوت خیر من املاء الشر، یعنی اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے اور خاموش رہنا بری بات کہنے سے بہتر ہے۔ حضرت علی بن عثمان حجویری حنفی المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، کلام یعنی بولنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کلام حق یعنی اچھی گفتگو اور دوسرا کلام باطل یعنی غلط و بیکار گفتگو۔ اسی طرح خاموشی بھی دو طرح کی ہوتی ہے، نمبر 1 با مقصد خاموشی، مثلا فکر آخرت یا شرعی احکام پر غور و خوض وغیرہ کے لیے چپ رہنا۔ 2 غفلت بھری یا معاذ اللہ گندے تصورات یا دنیا کے بے جا خیالات سے بھرپور خاموشی۔ ہر شخص کو سکوت یعنی خاموشی کی حالت میں خوب اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ اگر اس کا بولنا حق یعنی اچھا ہے تو اب بولنا اس کی خاموشی سے بہتر ہے، اور اگر اس کا بولنا باطل یعنی غلط یا فضول ہے تو ایسے موقع پر اس کی خاموشی اس کے بولنے سے بہتر ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ گفتگو کے حق یا باطل ہونے کے متعلق سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر شبلی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بغداد شریف کے ایک محلے سے گزرتے ہوئے ایک شخص کو سنا، وہ کہہ رہا تھا السکوت خیر من الکلام، یعنی خاموشی بولنے سے بہتر ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، چونکہ ہر صورت میں خاموشی اچھی نہیں، لہذا تیرے یہ جملے بولنے سے تیرا خاموش رہنا اچھا ہے اور میرا بولنا خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ زبان کی حفاظت نہ کرنے والے پر شیطان غلبہ پا لیتا ہے، زیادہ بک بک کرنے والوں پر شیطان غالب آ جاتا ہے، کیونکہ جب آدمی زیادہ باتونی ہوتا ہے تو خطاؤں کا امکان بڑھ جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ شیطان اس سے گناہ کروانے میں کامیاب ہو جائے۔ البتہ جو خاموش رہنے کا عادی ہے وہ شیطان پر غلبہ یعنی برتری جیت پا لیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کا تقوی لازم پکڑ لو کہ تمام بھلائیوں کی اصل یعنی جڑ ہے، اور جہاد کو لازم پکڑ لو کہ یہ اہل اسلام کی رہبانیت یعنی گوشہ نشینی ہے، اور ذکر اللہ تلاوت قرآن پاک کی پابندی کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے زمین میں نور اور آسمانوں میں تمہارے تذکرے کا باعث ہوگا، اور کلمہ خیر یعنی اچھی بات کے سوا اپنی زبان کی حفاظت کرو کہ اس کی بدولت تم شیطان پر غلبہ پالو گے۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار، حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، انسان کو بہکانے میں زبان شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صدیق اکبر منہ میں پتھر رکھ لیتے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ عاشق اکبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قطعی یعنی یقینی جنتی ہونے کے باوجود زبان کے معاملے میں کافی احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ احیاء العلوم میں ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے مبارک منہ میں پتھر رکھ لیا کرتے تھے تاکہ بات کرنے کا موقع ہی نہ رہے۔ 40 برس تک خاموشی کی مشق۔ واقعہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ واقعی خاموشی کی عادت بنانا چاہتے ہیں تو اس کو سنجیدہ یعنی سیریس لینا ہوگا اور چپ رہنے کی خوب مشق یعنی پریکٹس کرنی پڑے گی، ورنہ معمولی سی کوشش سے خاموشی کی عادت بننا دشوار ہے۔
زبان کے غیر ضروری استعمال کی تباہ کاریوں سے خود کو ڈراتے ہوئے خاموشی کی عادت بنانے کی بھرپور کوشش فرمائیے، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آئیے ایک کوشش کرنے والے کی استقامت کا واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت ارطاح بن منذر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک صاحب 40 سال تک خاموش رہنے کی اس طرح مشق یعنی پریکٹس کرتے رہے کہ اپنے منہ میں پتھر رکھ لیتے، یہاں تک کہ نماز یا اذکار یا کھانے یا پینے یا سونے کے علاوہ وہ پتھر منہ سے نہ نکالتے۔ گفتگو لکھ کر اس کا جائزہ لینے والے تابعی بزرگ حضرت سیدنا ربی بن خثیم رحمت اللہ علیہ نے 20 سال تک دنیاوی بات زبان سے نہیں کی۔ جب صبح ہوتی تو قلم و دوات یعنی انک پوٹ اور کاغذ لے لیتے اور دن بھر جو بولتے اسے لکھ لیتے، اور شام کو اپنا محاسبہ یعنی خود سے پوچھ گچھ فرماتے، یعنی اس لکھے ہوئے کے مطابق اپنی گفتگو کا جائزہ لیتے۔ بات چیت کے جائزے کے طریقے۔ اپنی بات چیت کا جائزہ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی ہر بات پر غور کر کے اپنے آپ سے پوچھ گچھ کرے، مثلا بغیر زبان ہلائے دل ہی دل میں خود سے پوچھے کہ فلاں بات تم نے کیوں کی، اس مقام پر بولنے کی کیا ضرورت تھی، فلاں گفتگو اتنے الفاظ میں بھی تو نمٹائی جا سکتی تھی، مگر اس میں فلاں لفظ زائد کیوں بولے، فلاں سے بات کرتے ہوئے سمجھ جانے کے بعد کیا جی کیا کہا وغیرہ کیوں کہا، اور سامنے والے کو اپنی بات دہرانے کی تکلیف کیوں دی، فلاں سے جو جملہ تم نے کہا وہ دل آزار طنز تھا، تم نے اس کا ناحق دل دکھا دیا، چلو اب توبہ بھی کرو اور اس اسلامی بھائی سے معافی مانگو، فلاں بیٹھک یعنی گیدرنگ میں کیوں گئے جبکہ معلوم ہے کہ وہاں فضول باتیں بھی ہوتی ہیں، اور فلاں بات میں تم نے ہاں میں ہاں کیوں ملائی تھی، وہاں تمہیں غیبت بھی سننی پڑ گئی تھی، بلکہ تم نے غیبت سننے میں دلچسپی بھی لی تھی، چلو پکی توبہ اور ایسی بیٹھکوں یعنی گیدرنگ سے دور رہنے کا بھی عزم کرو۔ اس طرح سمجھدار آدمی اپنی گفتگو بلکہ روز مرہ کے تمام معاملات کا جائزہ لے سکتا ہے۔ یوں گناہ، بے احتیاطیاں، اپنی بعض کمزوریاں اور خامیاں سامنے آ سکتی ہیں اور اصلاح کا سامان ہو سکتا ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں محاسبے کو جائزہ کہتے ہیں، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں روزانہ کم از کم 12 منٹ اعمال کا جائزہ کرنے اور اس دوران نیک اعمال کا رسالہ پر کرنے کا ذہن دیا جاتا ہے۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ اعمال کا جائزہ۔ تمام عاشقان رسول کو چاہیے کہ روزانہ کم از کم 12 منٹ اپنے دن بھر کے اعمال کا جائزہ لیں اور دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے رسالے نیک اعمال میں دیے ہوئے خانے پر کریں، اور ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے نیک اعمال کے ذمہ دار کو جمع کروائیں۔ انشاءاللہ حسن اخلاق اور تقوی کا ڈھیر خزانہ ہاتھ آئے گا اور عشق رسول کے چھلکتے جام پینے نصیب ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔